بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا انتظار، قسط نمبر 2۔ اور منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی، ناشتہ بھی نہ کیا اور کالج آتی ہی منیر کو ڈھونڈنے لگی تاکہ اپنی پریشانی سے آگاہ کر دوں۔ 2 پیریڈ بمشکل پڑے، تیسرا پیریڈ خالی تھا، اس کا بھی خالی ہوتا تھا، لہٰذا ہم کینٹین میں آ گئے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتی ہی پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ بشریٰ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ بات میرے منہ سے نہ نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بتایا کہ اگلے ماہ منگنی ہونے والی ہے، والد صاحب نے رشتہ طے کر دیا، تم کچھ کرو۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا اگر تم کہتی ہو تو اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں اور رشتہ طلب کرنے آ جائیں گے، جیسی بھی ہو میں ان کو راضی کر لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بے مراد واپس ہوں گے۔ ابو کسی صورت نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنے جس رشتہ دار کو زبان دے دی ہے وہ ان کے بچپن کے دوست بھی ہیں، لہٰذا والد صاحب نہیں مانیں گے۔ امی سکی ہوتی تو شاید میرے جذبات کا احساس کرتے، ابو سے منوا لیتے، لیکن وہ بھی میرا ساتھ نہیں دے گی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ آگے کیا صورت باقی رہ جاتی ہے، تم کیا سوچتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم والدین کو پسند کو قبول کرتی ہو تو میں ہمیشہ تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں، پھر کبھی میں تمہارے راہ میں نہیں آؤں گا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے سوا کسی اور کی دلہن بننا قبول نہیں، میں نے روتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ پھر تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کسی بڑے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں اور تم گھر کو خیرباد کہہ دو۔ اگر ایسا کر سکتی ہو تو میں زندگی کی آخری سانسوں تک تمہارا ساتھ نبھانے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی، تم جب کہو گے میں گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، لیکن جلد ایسا کرنا ہوگا کیونکہ منگنی کے رسم سے پہلے ہی میں تمہاری ہو جانا چاہتی ہوں اور کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں نہیں پہننا چاہتی۔ اچھی طرح سوچ لو کیونکہ مجھے تم جب بھی کہو گی تم کو لے چلوں گا۔ میرا گھر چھوڑنے کا مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں ہے جتنا کہ تمہارا ہے۔ سوچ لیا کسی کے ساتھ سسک کر جینے سے بہتر ہے تمہارے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاروں۔ یہ میرا حق ہے کیونکہ میری سانسیں، میری بدن، میری زندگی میری اپنی ہے، تو کیوں میں اپنے روح کو کسی اور کے شکنجے میں دوں؟ صرف دوسروں کی خوشنودی کی خاطر وہ قائل نہ بھی تھا تو میں اس کو قائل کر لیا اور پھر ہم نے کورٹ میرج کا پروگرام بنا لیا۔ دن اور وقت طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ رات کے 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے گھر کے پیچھے گلی میں آ جاؤں گا۔ جب رات کے 10 بج گئے میں بہت پریشان ہو گئی، سوچ رہی تھی کہ گھر والے سب سو جائیں تو میں کپڑے تبدیل کروں اور بیگ میں تھوڑا سا سامان ضرورت کا اور چند جوڑے کپڑے رکھ لوں۔ 12 بجے تک سب ہی سو گئے۔ تب میں نے نہا کر کپڑے بدلے، بال خشک کیے، پھر بیگ تیار کیا، بہت آہستہ آہستہ سارے کام کیے کہ کھٹکا نہ ہو اور نہ ہی کسی کو آنکھ کھولے۔ مقرر وقت سے 5 منٹ پہلے بیگ اٹھا کر میں گھر سے نکل آئی، دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگائی کہ کھٹکا نہ ہو جائے۔ گھر کا پچھلا دروازہ جو عقب کی طرف کھلتا تھا اس کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ چند قدم آگے آئی تو منیر ایک خالی مکان کی دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر جان میں جان آ گئی اور وہ بھی مجھے دیکھتے ہی تیزی سے میرے طرف آیا، میرا بیگ ہاتھ میں لے لیا اور تھوڑا سا چلنے کے بعد ہم گلی کے نکٹ پر پہنچے جہاں اس نے گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ شکر ہے کسی نے نہیں دیکھا، ہم بحفاظت محلے سے نکل کر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اب ہمارا رخ لاہور کی طرف تھا۔ رات بھر سفر کے بعد صبح 10 بجے کے قریب ہم اب لاہور پہنچ گئے۔ کافی تھکن ہو رہی تھی، لہٰذا منیر نے گاڑی ایک ہوٹل پر کھڑی کر دی اور ہم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا تھا
تاکہ کچھ آرام کر لیں۔ منیر نے اپنا شناختی کارڈ جمع کرا دیا تھا۔ ہمیں ہوٹل میں کرائے کا کمرہ مل گیا۔ ہم تھکے ہوئے اور کچھ خوفزدہ بھی تھے۔ یہاں پرسکون ماحول ملا۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ 2 بجے تک بے خبر سوتے ہیں۔ دوپہر کو نہا دھو کر کھانا منگوایا۔ کھانا کھا کر منیر لیٹ گئے تو میں نے سوال کیا کہ گھر سے تو آ گئے، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ کہا تھوڑی دیر سوچنے دو کہ کیا کرنا ہے۔ پہلے نکاح کا انتظام کیا جائے تاکہ ہمارا ساتھ جائز رہے، وہی تو سوچ رہا ہوں۔ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں میرا ایک دوست وکالت کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے بات کر کے پھر تم کو آ کر کورٹ لے جاؤں گا اور نکاح ہوگا۔ گواہوں کا انتظام بھی شاید وہی کر دے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں رہائش کا سوچنا ہے۔ نکاح کے بعد کہاں جائیں گے؟ عمر بھر تو اس ہوٹل میں نہیں رہ سکتے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ رہ سکیں گے۔ کوئی مکان کرائے پر تلاش کرنا ہوگا۔ ابھی 4th ایئر کے پرچے دینے ہیں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن والدین کو جب پتہ چلے گا کہ ہم نکل آئے ہیں وہ ہم کو تلاش کریں گے، اس کا کیا ہوگا؟ اس سوال پر منیر نے متفکر ہو کر کہا، ہاں یہ زیادہ سنگین مسئلہ ہے، مجھ پر پولیس کیس بھی بن سکتا ہے اور وہ اغوا کا پرچہ بھی درج کر سکتے ہیں۔ باقی اسٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا کیس آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔